بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر کا اگر انتقال ہو جائے تو مریدین کے لیے کیا حکم ہے؟ پیر کے بعد صاحب سجادہ یا جو ان کے خلفاء ہوتے ہیں ان کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا شیخ انتقال کر جائیں، صاحب مزار ہو جائیں، اس کے بعد اگر ان کے جانشین یا ان کے خلفاء سے اگر آپ کو تعلیم لینا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو تو آپ کو ان کے طرف رجوع کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پیر اگر وصال کر گئے تو ہم کسی سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیر اگر وصال کر گئے ہیں تو ان کے خلفاء یا ان کے جانشین کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہو، ان سے تعلیم روحانیت آپ لے سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی خیال کرے کہ پیر کے بعد ان کے خلفاء سے تعلیم لینا تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اتنی بات ہے کہ آپ اول صف سے دوسری صف میں آ گئے، یعنی جو ابھی تعلیم آپ کو صف اول سے ہو رہی تھی اب صف دوم سے ہو رہی ہے، اور ان کے طرف توجہ کرنا، ان کے طرف رجوع ہو کر کے تعلیم و تربیت لینا بھی عین ہی آپ کے پیر سے ہی تعلیم لینا ہے۔ اب پیر کے وصال کے بعد آپ کے خاندان طریقت کے اگر کوئی بھی پیر ہیں، کوئی شیخ بہت سارے سلسلے میں مشرب میں موجود ہوتے ہیں، ان کے طرف اگر آپ رجوع کر کے ان سے اگر تعلیم لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے شیخ کے وصال کے بعد اگر آپ تعلیم لینا چاہیں، آپ کے شیخ کے سلسلے کے اگر کوئی اور پیر ہے تو ان سے آپ تعلیم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی ایسی تعلیم وہ دیتے ہیں جو آپ کے شیخ نے اب تک کے نہیں دیا، بات سمجھیں، کوئی ایسی تعلیم وہ دیتے ہیں جو اب تک کہ آپ کے شیخ نے نہیں دیا تو فوراً آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ عمل کریں۔ لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی تعلیم دیتے ہیں جو آپ کے شیخ کے تعلیم کے خلاف ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ان کی ایسی تعلیم جو آپ کے شیخ کے نظریات اور ان کے تعلیمات کے خلاف ہیں تو آپ کو وہاں خاموش ہو جانا پڑے گا، یعنی اس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ آپ کے پیر کے جو تعلیم ہے اس کے بالکل خلاف ہے وہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن یہاں بڑا مشکل امر ہے، یہاں یعنی یہ سالک جو ہے بہت سخت آزمائش میں آ جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی ہمارے ہم مشرب کوئی شیخ ہے، اگر ان فوت ہو گئے، ان کا کوئی مرید ہمارے پاس تعلیم کے لیے آتا ہے تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں ان کے شیخ کے تعلیمات پر نظر رکھوں تاکہ ان کے مریدوں کو تعلیم کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو اور ان کا مرید بھی آزمائش میں نہ پڑے، بات سمجھ آئی۔ استاد وہی ہوتا ہے جو شاگرد کو بڑی آسانی سے اپنے فن کو سکھا لے جائے۔ تو اب اگر شیخ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے قائم مقام خلفاء یا ان کے جانشین صاحب سجادہ ان کی طرف آپ رجوع کریں، یا بہتر تو یہی ہے کہ آپ کے اپنے صاحب سجادہ کی طرف رجوع کریں یا ان کے خلفاء جو ہیں ان سے تعلیم لیں۔ اگر وہ خلفاء کی طرف یہ دماغ میں مت آنے پیدا کریں کہ بھائی یہ تو خلیفہ ہیں، پیر تو ہمارے ہیں نہیں، لیکن اگر آپ کے پیر نہیں ہے اور وہی تعلیم چونکہ آپ سے آگے وہ سینئر ہیں، اور طریقت کے اندر اگر کوئی مرید سینئر ہوتا ہے، پرانا ہوتا تو اس کو بھی شرف ہے، اس کے درجات زیادہ ہیں، وہ شیخ کی قربت میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے اور احترام بھی کرنا چاہیے۔ اس کو طریقت میں یار پیش قدم کہتے ہیں، یار پیش قدم،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا احترام بھی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، جو سینئر ہو یا جو آپ کے شیخ کے زیادہ قریب ہو، تو اس کا احترام بھی شیخ کا ہی احترام ہے۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے احتیاطی میں کچھ ایسی چیزیں لوگ کر جاتے ہیں جو کہ سینئر ان سے ہوتے ہیں طریقت میں، ان سے پرانے ہوتے ہیں، شیخ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر وہ بے احتیاطی میں، حالانکہ بیچارے سمجھتے نہیں، ان کی کیا نام ہے کبھی کبھی توہین کر جاتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احترام کرو۔ احترام کرو گے تو ان میں احترام پاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جتنے ہی لوگوں کا احترام کرنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے، آپ جتنے ہی ادب و احترام سے پیش آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرتبے اتنے بلند کرے گا، اور ادب و احترام وہی کرے گا جو بلند مرتبے والا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ادب و احترام وہی کرے گا جو پہلے سے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ یہ بلند مرتبے والا ہے۔ کم مرتبے والا جو جتنے ہی مطلب اس کے اندر ادب کے پہلو کم پائے جائیں گے تو اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ اونچی اڑان نہیں بھر پائے گا، اور جو جتنے ہی مؤدب ہوگا، جتنے ہی اپنے شیخ کا اطاعت شعار ہوگا، اتنا ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ بہت اونچی اڑان بھرنے والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ادب ایک پیمانہ ہے اس کے منزل ناپنے کا، کہ جو جتنے بڑا مؤدب وہ اتنے ہی اونچی پرواز والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مشائخین کے فیض و برکات، خاص طور پہ اپنے مشائخین سے ہم کے جو فیض عطا فرما رہا ہے، پروردگار عالم قیامت تک ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، اور جو طریقت کے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔